الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پارہ نمبر 4 سورۃ النساء کی پہلی آیت تلاوت کی ہے. ہمارے آج کے درس قرآن کا میسج کے ذریعے آپ کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے مضامین سورۃ النساء، یعنی سورۃ النساء میں حق جل مجدہ نے کون کون سے مضامین ارشاد فرمائے. پہلی بات یہ ذہن نشین فرمائے، عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک رجال اور ایک نساء. رجال جمع ہے رجل کی جس کا معنی ہوتا ہے مرد، اور نساء جمع ہے امراتن کی، لیکن لفظ سے نہیں ہے، دوسرے لفظ سے. اسے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ بعض ایسی جمع ہے کہ جن کا مفرد اس لفظ سے نہیں ہوتا بلکہ اور لفظ سے ہوتا ہے. اگر ایک عورت ہو تو عربی میں کہتے ہیں امراتن، اور اگر کئی عورتیں ہوں تو کہتے ہیں نساء، عورتیں. تو ایک لفظ رجال ہے جس کا معنی ہے مرد، اور ایک لفظ نساء جس کا معنی عورتیں. میں نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، 114 صورتوں میں سے ایک بھی ایسی صورت نہیں جس کا نام سورۃ الرجال ہو، اور ایک صورت موجود ہے جس کا نام سورۃ النساء. یہ میں نے ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دیا ہے. پوری دنیا یورپ آج کہتی ہے کہ مسلمان عورت کے حقوق کا خیال نہیں کرتے. اللہ نے قرآن کریم میں پوری صورت عورتوں کے نام سے اتاری ہے، مرد کے نام سے کوئی صورت ہی نازل نہیں. اس سے زیادہ حقوق کا کیا خیال کیا جا سکتا ہے؟ پوری صورت نازل فرمائی ہے تقریباً 1.5 پارے کی، اور صورت کا نام ہی سورۃ النساء ہے، یعنی صورت کا نام ہی عورتوں کی ضرورت ہے. اس میں حقوق بیان فرمائے، مسائل بیان فرمائے، اور اس میں زیادہ تر مسائل وہ ہیں کہ جن کا تعلق گھریلو زندگی کے ساتھ اور معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے اس قدر رعایت فرمائی ہے خواتین کی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جاہلیت کے دور میں جب عورت کا زندہ رہنا باعث عار اور باعث شرم تھا، اس وقت اللہ کے پیغمبر نے عورت کے حقوق بیان کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ جو عورت کی بچی کی تربیت کرے، پھر جوان کرے، پھر اس کا نکاح کر دے، تو قیامت کے دن وہ ایسے ہوگا میرے ساتھ جیسے میری دونوں انگلیاں آپس میں ملی. یعنی وہ پیغمبر جس نے عورت کا حق اتنا ادا کیا ہے کہ لوگ اس کو ذلت اور عار سمجھتے، اور نبی نے فرمایا کہ اس کے قدموں کے تلے خدا نے جنت رکھی. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں ہر بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے. کوئی آدمی کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے. ہر بندے کی اپنی خواہش اور اپنی چوائس ہوتی ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے صرف 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں. الطیب، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 والنساء، عورت، اور نمبر 3 جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک خدا نے نماز میں رکھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تمام چیزوں میں سے یہ 3 چیزیں جن پر اپنے پسند کا اظہار فرمایا. نمبر 1 عورت، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 عورت، اور نمبر 3 نماز. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر رہتا تھا کہ اگر پیشاب مبارک نکلا ہے تو اس سے بھی خوشبو آتی، پسینہ مبارک نکلا ہے تو اس سے بھی خوشبو آتی، اس کے باوجود بھی حضور خوشبو کا استعمال فرماتے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کتنی پسند ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو. اللہ ہم سب کو ان باتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر، میں نے عرض کیا کہ سورت کا نام ہی سورۃ النساء ہے. میں ہر درس میں عرض کرتا ہوں اگر ایک ایک موضوع پہ صرف نکات بندہ بیان کرے نا تو ہمارا 1 گھنٹہ تو اسی میں پورا ہو جاتا ہے.
تو جو کہ مضامین بیان کرنے ہوتے اس لیے میں نکات کو چھوڑ کے اصل مضامین اور مسائل کی طرف آتا ہوں۔ جب بھی کسی شخص کا نکاح ہو، آپ خطبہ نکاح سنیں تو اس میں یہ آیت ہے جو نکاح پڑھانے والے خطیب صاحب تلاوت کرتے، یہی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ ہم یہ خطبے میں آیت سنتے ہیں، اس وقت خوش ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا موسیٰ نے پڑھا گیا ہے، لیکن اس آیت پر کبھی غور کیا کہ اللہ اس آیت میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یعنی خطبہ نکاح میں دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں ایک آیت یہ ہے اور دوسری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ ایک آیت یہ، اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ نکاح کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس خدا سے ڈرو جس نے تم تمام کو ایک ہی جان سے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی یہ بتایا کہ جو تمہارے نکاح میں آنے والی ہے کوئی الگ نہیں ہے، تمہارے جد امجد آدم ہی کی اولاد میں سے ہے، تم کب تک اس کو غیر سمجھتے رہو گے؟ تمہارے نسل کی ہے، تمہارے مزاج کی ہے، تم اس کو سمجھو ذرا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پہلے آدم کو پیدا کیا، انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، ان دونوں سے وہ مرد عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، فرمایا کہ اللہ کا بھی خیال کرو اور آپس میں صلہ رحمی کا بھی خیال کرو۔ کس قدر عورت کے حقوق پر قرآن کریم نے ترغیب دی ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، جملے پر غور کرنا، اللہ رب العزت تمہارا نگران ہے۔ یہ نکاح پہ کیا وقت آیت کیوں پڑھتے ہیں؟ عورت کائنات کے سارے افراد کو چھوڑ دیتی ہے ایک خامد کے لیے، اب اس خامد کو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، میں اللہ ہوں پوچھنے والا۔ تم یہ نہ سمجھنا اس مظلوم عورت کو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں خدا ہوں، اس لیے اس کا تم بہت زیادہ خیال فرمانا۔ ہمارے شیخ حکیم اختر دامت برکاتہ فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوتا ہے اس شخص پہ کہ جو اس عورت کے منہ پہ تماچے مارتا ہے، عورت کو پیٹتے ہیں، الیاذ باللہ۔ بندے کو سن کر بھی شرم آتی ہے کہ کس قدر ظالم ہے وہ لوگ جو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ جس نے سارا جہان تیرے لیے چھوڑا، ظالم تو بھی اس کو پیٹے گا تو بتا دنیا میں وہ کس کو بتائے گا؟ اگر ایسی آپ کے گھر میں بیوی ہو جس کا مزاج اچھا نہیں ہے، مزاج میں اکھڑ پن ہے، تو یہ سوچا کرو اگر آپ کی بیٹی کسی کے پاس جائے اور آپ کا داماد اپنے بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ بس اتنا آدمی تصور کر لینا، پھر بیوی کے حقوق کو ادا کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، بہت سال ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے میں مضامین عرض کرتا ہوں۔ اس سورۃ النساء کی نمبر 1 مضمون، سورۃ النساء کی آیت نمبر 3۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانہ جاہلیت میں کبھی کوئی عورت یتیم ہوتی، اس کا وارث کوئی نہ ہوتا، اسے نکاح کر لیتے۔ نکاح کیوں کرتے؟ اس لیے کہ اس کا پوچھنے والا جو کوئی نہیں ہے، اس کا وارث جو کوئی نہیں ہے، جتنا چاہے حق مہر دیں، جیسے چاہے کرے۔ اللہ فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی ایسی یتیم بچی ہو اور تمہیں یہ خدشہ ہو کہ میں نے اس سے نکاح کیا تو چونکہ اس کا وارث کوئی نہیں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تو اس سے میں نکاح کروں، ہو سکتا ہے حقوق ادا نہ کروں، تو بہتر ہے تم اس سے نکاح کرنے کی بجائے کسی اور آزاد عورت سے نکاح کر لو۔ اور تمہیں کون سی پابندی ہے کہ تمہارے نکاح میں ایک نہیں رہنا ہے، تم چاہو تو 2 کر لو، چاہو تو 3 کر لو، چاہو تو 4 کر لو، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور قرآن کریم نے جو نکاح کا یعنی قرآن کی آپ ترتیب سمجھے نا، فرمایا تم اگر نکاح کرنا چاہو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 سے آغاز کیا ہے، 2 بیویاں کرو اور 3 کر لو یا تم 4 کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں خدشہ ہو کہ ہم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تم ایک۔ اس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ مرتبہ وہ 1 سے زائد ہے اور ادنا مرتبہ 1 ہے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے جو دوسری شادی کرے، حالانکہ تعجب ہونا چاہیے جو 1 کرے۔ قرآن کا انداز سمجھے نا، قرآن جو طرز بات کر رہا ہے کہ اصل یہ کہ تم 2 کرو یا 3 کرو یا 4، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ پھر 1 کر لو۔ اور انصاف کس حد تک، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھو، آگے آئے گا قرآن کریم میں۔ قرآن کریم نے ایک بات تو صاف فرما دی ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوهَا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ قرآن نے کہا تم اگر انصاف کرنا چاہو نا تب بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، بس ایسا نہ کرنا ایک بالکل لٹکی ہو اور ایک سے تم ہر وقت لپٹے ہو، بس ایسا نہ کرنا۔ اتنا قرآن کریم نے سمجھایا، باقی تمہارے اختیار میں مکمل عدل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر 1 سے زائد عورتیں نکاح میں ہیں، مکان دونوں کا برابر ہے،
لباس دونوں کا برابر ہے، خرچہ دونوں کا برابر ہے، شاباشی دونوں کے پاس برابر ہے، لیکن قلبی تعلق انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس لیے اس نے اللہ نے مساوات رکھی ہی نہیں۔ میں ایک مسئلہ بڑا کھل کر عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک ہوتا ہے عورت کو کپڑا دینا، ایک ہے مکان دینا، ایک ہے عورت کو خرچہ دینا، ایک ہے عورت کے ساتھ یعنی ہم بستر ہونا۔ یہ اس میں کوئی مساوات نہیں، کیوں؟ اس کا تعلق انسان کے قلبی ملان کے ساتھ، جس قدر ملان ہوگا اسی قدر ملاپ ہوگا۔ چونکہ ملان اس کے اختیار میں نہیں ہے، ملاپ پر شریعت نے عدل رکھا ہی نہیں ہے کہ جتنا اس کے پاس جاؤ اتنا ہی اس کے پاس جاؤ۔ ہاں اگر ایک رات ایک کی ہے تو دوسری رات دوسری کی ہے، اس میں مساوات بہت ضروری ہے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کون سی ذات ہے انصاف کرنے والی؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، حضور پاک کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئی، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو 2 بیوی چلی گئی، تو 9 بیویاں بیک وقت نکاح میں تھیں۔ لیکن ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں بعض خوبیاں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی عورتوں کی نسبت لگاؤ زیادہ تھا، ان میں بعض خوبیاں ایسی تھی۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جملہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت سے کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک وتملک۔ حضور کا جملہ سن، اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ جو ظاہری مساوات میرے اختیار میں تھی میں نے کر دی ہے، قلبی مساوات میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ اس میں میرا مواخذہ نہ فرما۔ یہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے، بتاؤ دوسرا بندہ اس میں کیا کر سکتا ہے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام ہیں، حضور روزانہ پوچھتے آج کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے۔ ازواج مطہرات نے سمجھا کہ حضور کی خواہش ہے کہ میں عائشہ کے پاس جاؤں، تو سب ازواج مطہرات نے کہا حضور ہم اپنی باری عائشہ کو دیتے ہیں، آپ وہی قیام فرمائیں۔ آخری دن پھر حضور کے وہی گزرے ہیں، اور جب انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک امی عائشہ کی گود میں تھا اور وہ پرواز کر رہے۔ میں اس طرح یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم بعض باتیں سمجھتے نہیں ہیں اور بلا وجہ شریعت کے بعد مسائل پر اعتراضات کر گزرتے ہیں۔ وہ جو آدمی عدل انصاف کر سکتا ہو وہ 2 سے 2 کرے، 2 سے زائد نکاح کرے، اور اگر عدل نہیں کر سکتا تو پھر شریعت نے بہت سخت بات کی ہے، اگر کسی کے 1 سے زائد نکاح ہوں اور اس نے عدل نہ کیا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اس کا ایک دھڑ فالج زدہ ہو۔ پھر یوں آئے اگر عدل نہیں کر سکتے کبھی نہ کرو۔ آپ حضرات کے علم میں ہے میرے 3 نکاح ہیں، میرے شاگرد ہیں مدرسے میں، میں ان سب سے کہتا ہوں بھی آپ دوسرا نکاح مت کرو، بس آپ کے بس میں نہیں، آپ اس کو سنبھال نہیں پاتے، اپنی آخرتیں اور قبریں برباد مت کرو، ضبط کرو اپنے کو، اللہ تمہیں اسی پہ اجر عطا فرمائے گا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے چونکہ 2 نکاح تھے تو حضرت شیخ بھی بہت بڑے تھے، عالم بھی بہت بڑے تھے، اور مزاج میں ظرافت اور لطافت بھی تھی۔ تو ایک شخص نے حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ویسے نا ازرہ مذاق عرض کیا، حضرت آپ کی تو 2 بیوی، آپ تو جنت میں رہتے ہیں، مذاق کیا۔ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، اور میں یہ وہ جنت ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ جنت ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک مرید نے کہا حضرت آپ نے 2 نکاح فرمائے، اب جواب سن، آپ نے 2 فرمائے، فرمایا میں نے اس لیے 2 کیے کوئی 2 کر نہ سکے، تعجب ہوگا۔ میں آپ نے 2 نکاح فرمائے، فرمایا میں نے اس لیے 2 کیے تاکہ تم میں سے کوئی 2 نکاح نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ اب حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح میں عدل کرتا ہوں تم کر سکتے ہو؟ کہا جی نہیں، فرمایا پھر 2 نکاح ہی نہ کرو۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج کیا تھا، میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو۔ حضرت تھانوی کا مزاج یہ تھا، ایک ان کا مرید آیا اور حضرت خدمت میں 2 تربوز لایا، چونکہ 2 بیویاں تھیں تو 2 تربوز اس کے لیے لایا۔ اچھا فقر کی وجہ سے کبھی نکاح نہ چھوڑنا، ہمارا ذہن ہوتا ہے ایک کا خرچہ پورا نہیں ہوتا دوسری کا کہاں سے دیں گے، اس وجہ سے نکاح کبھی نہ چھوڑنا۔ قرآن کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل، اگر تم فقیر و خدا غنی کر دے۔ اور ایک صحابی کا واقعہ ہے روایت، اس نے کہا یا رسول اللہ فقر ہے، فرمایا شادی کر لو، پھر آیا تو فقر ہے، فرمایا ایک اور کر لو، پھر آیا فقر ہے، فرمایا ایک اور کر لو، 3 شادی کی فقر ختم ہو گیا۔ اب یہ بات نہیں سمجھ آ سکتی مادیت پرست آدمی کو، اسی کو سمجھ آتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ یقین رکھتا ہوں۔ میں کئی مرتبہ بیان میں کہتا ہوں میں بعض باتیں کہوں گا تو ہم اس بات سچ کے مولانا اپنے واقعات سناتے ہیں۔ آپ یقین فرماؤ جو میری ایک شادی تھی میرے گھر میں غربت تھی، میری 2011 جنوری میں دوسرا نکاح ہوا، اپریل میں نئی گاڑی آ گئی، میرا سال نہیں گزرا 40 لاکھ کا نیا مکان بن گیا۔ اب تو حیران ہوگا، دنیا بھر میں کبھی میں نے کسی سے نہیں مانگا، اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں خیر یہ کہہ رہا ہوں عدل نہ کر سکو نکاح نہ کرنا،
اس وجہ سے نہ ڈرنا کہ غربت کیسے جائے گی. غربت اور مال ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور مالک الملک کے اختیار میں. شریعت سمجھ کے کام کرو، پھر دیکھو خدا فقر کیسے دور کرتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک مرید 2 تربوز لے کر آیا کہ جی دونوں بیویوں کے لیے. حضرت نے فرمایا بھی ان دونوں تربوزوں کو کاٹو. دونوں کو کاٹا، آدھا آدھا کیا، اور اس کا فرمایا بھی ایک کاٹا تو آدھا ادھر بھیجو آدھا ادھر، دوسرا کاٹا آدھا ادھر بھیجو آدھا دوسری کے پاس. تو اس نے کہا حضرت آپ نے یوں کیوں فرمایا؟ ہم تو 2 تربوز تول کے لائے تھے تاکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ نے ترازو رکھا ہوا ہے اور آپ تول کے دونوں بیویوں کا سامان بھیجوا دیں. ہم تو تول کے لائے تھے تاکہ آپ کو تولنے کی زحمت نہ کرنی پڑے، اور آپ نے کاٹ کے بھی 2 ٹکڑے کیے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا جواب سنے. فرمایا بھائی وزن میں تو آپ نے تول لیا لیکن مٹھاس تو آپ نے نہیں نا. اگر ایک بیوی کا میٹھا چلا گیا دوسری کا پھیکا چلا گیا تو اس کا جواب اللہ کو کون دے گا؟ اس لیے ہم نے دونوں تربوزے کاٹے کہ اگر دونوں پھیکے یا میٹھے ہیں تو اسی حساب سے دونوں کو ملے. یہ عدل کر سکتے ہیں تو نکاح فرما لیں، نہیں کر سکتے تو نہ فرمائیں. میری گزارش سمجھ لیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شریعت کے معاملے میں اپنے دماغ کو بالکل ہم صاف رکھیں، الجھن کے اندر مبتلا نہ ہوں. آگے ہے آیت نمبر 11. اس آیت میں اللہ رب العزت نے وصیت کے مسائل بیان فرمائے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. میں وصیت کے مسائل کو پورے بیان نہیں کر سکتا، اس میں کافی دیر لگتی ہے. میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں. وصیت کے معاملے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آدمی کو اگر یقین ہو کہ میری موت کے بعد میرے ورثاء شریعت کے مطابق میری وراثت کو تقسیم نہیں کریں گے، اگر یہ یقین ہو تو آدمی کو وصیت کر کے فوت ہونا آدمی کے ذمہ فرض اور واجب ہے. اگر وصیت نہ کی تو پھر گناہ گار ہو. اگر پتا ہو کہ میرے ورثاء وراثت سے تقسیم نہیں کریں گے تو پھر وصیت کرے میں دیکھو وراثت بھی تقسیم کرنا اور میرے ذمہ فلاں قرض ہے وہ بھی ادا کرنا، فلاں وہ بھی ادا کرنا، ان سب چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. ہم وصیت کے معاملے بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. آج کل ہمارا رواج یہ چلتا ہے کہ والد محترم اپنی وفات سے قبل ہی اپنا مال تقسیم فرما دیتے ہیں اور جس میں اپنی بچیوں کو محروم کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. عورت کو وراثت سے محروم کبھی بھی نہ کرنا. اور ہمارا رواج کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وراثت اس لیے عورت کو نہیں دیتے کہ ہم نے جہیز تو دے دیا. بھائی جہیز دینا تو آپ کے ذمہ ہی نہیں تھا. جو آپ کے ذمہ نہیں تھا وہ تو آپ نے کر لیا اپنا ناک رکھنے کے لیے، اور جو آپ کے ذمہ تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا. جہیز دینا آپ کے ذمہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے جہیز کا معنی ہوتا ہے وہ سامان جو عورت کی گھر کی ضرورتیں ہیں. تو گھر کی ضرورتیں شوہر کے ذمہ جس کی بیوی ہے، وہ باپ کے ذمہ نہیں. اگر باپ دیتا ہے اس کی مروت ہے، باپ نہ دے تو باپ کے ذمہ نہیں ہے. عام لوگوں کے ذہن میں ایک دلیل آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا، اور لوگ اس کو بطور دلیل کے جہیز پیش کرتے ہیں، کہتے زہرا کا یہ جہیز تھا. اب مجھے بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی تو نہیں ہے. حضور پاک سے زیادہ عدل کرنے والا کون ہے؟ اگر جہیز دیا ہوتا تو حضور 4 کو دیتے نا. یہ تو نہیں تھا کہ ایک کو جہیز دیتے اور 3 کو محروم فرما دیتے. تو جب 3 کو نہیں دیا تو اس کا معنی ہے کہ جہیز نہیں تھا. پھر یہ تھا کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے بچپن سے. حضرت علی حضور کے پاس جوان ہوئے، ان کو گویا بیٹے کی طرح پالا ہوا تھا. اب حضرت علی رضی اللہ جب جوان ہوئے، ان کے نکاح کا مسئلہ تھا. اگر حضرت زہرا سے نکاح نہ ہوتا، کسی اور سے بھی نکاح ہوتا تو حضرت علی کو گھر کا سامان کس نے دینا؟ حضور نے بیٹا جو بنا رکھا تھا. جب زہرا دیا تو پھر ساتھ سامان بھی دینا تھا. اگر زہرا نہ آتی کوئی اور آتا سامان تو تب بھی دینا تھا نا. حقیقت اس کی یہ تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہرا کو جہیز عطا فرمایا. اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وراثت کا مسئلہ امت کے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں ہے. وراثت کا مسئلہ امت کے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء ہیں اور نبی کا دنیا میں کوئی شخص مالی وارث نہیں ہوتا. نبی کی مالی وراثت خاندان میں کبھی بھی تقسیم نہیں ہوتی. یہ حدیث سمجھ آ جائے، اس سے ایک مسئلہ باغ فدق کا حل ہوتا ہے. لوگ آج سمجھتے ہیں کہ جی باغ فدق حضرت زہرا کا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غصب کر لیا اور حضور کی اولاد کو دیا نہیں. بھائی غصب کیسے کر لیا؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت زہرا آئی کہ جی باغ فدق ہمارا ہے، ہمیں دے دو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میرے علم میں ہے کہ نبی کا کوئی وارث دنیا میں نہیں ہوتا، نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا. جو مال نبی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے. حضرت زہرا خاموش ہو گئی، کبھی بھی اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا. میں نے کہا وہ خاموش ہو گئی اور آج جنگیں جا رہی ہیں کہ صدیق نے باغ فتح کیوں نہیں دیا.
وہ لوگ خاموش ہو گئی. ممکن ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے, کہتے زہرا نے باغ فتح مانگا کیوں تھا؟ جب ان کا حق ہی نہیں تھا تو مانگا کیوں تھا؟ اصل وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد یہ مزاج ترتیب بنا لی تھی, اپنی ازواج مطہرات کے خرچے کے لیے ایک باغ رکھ لیا تھا اور اس سے سال بھر کا خرچہ ایک ایک بیوی کو دے دیتے. وہ بھی ازواج مطہرات تھی, جتنا ملا آگے امت کے حوالے فرما دیتی تھی, وہ سال بھر کا رکھتی نہیں تھی. تو زہرا نے سمجھا کہ اس باغ سے جو حضور ہمارے گھر کی کفارت کرتے تھے تو شاید یہ ہمارا ہی ہے. یہ غلط فہمی تھی. صدیق اکبر نے مسئلہ بتایا, امی زہرا کا غلط فہمی دور ہو گئی اور باغ فتح کا مطالبہ کرنا چھوڑ دی. میں بتا رہا تھا کہ نبی کی وراثت نہیں چل رہی. نبی کی وراثت نہ چلنے سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام نے مسئلہ بڑا عجیب بیان فرمایا. مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ نبی کی وراثت کیوں دنیا میں تقسیم نہیں ہوتی؟ عجیب مسئلہ. کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ وراثت اس کی ہوتی ہے, توجہ رکھنا, وراثت اس کی ہوتی ہے جس کے مال سے ملکیت ختم ہو جائے. مرنے والے کی ملکیت ختم ہو گئی, اولاد کو منتقل ہوگی, اور اگر مرنے والے کی ملکیت ختم نہ ہو تو اولاد کو منتقل کیسی ہوگی؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نبی کی روح پورے جسم سے قلب اطہر میں سمٹ آتی ہے, مکمل حیات کا انقطاع ہوتا ہی نہیں ہے, اس نبی کے وراثت امت میں تقسیم ہوتی ہی نہیں. سمجھ گئے؟ پیغمبر کی روح مبارک چونکہ پورے جسم سے سمٹ کے قلب اطہر میں جمع ہوتی ہے نا, تو قلب اطہر میں حیات رہتی ہے. تو جب قلب اطہر میں حیات باقی ہے تو بتاؤ مال سے ملکیت ختم ہوگی؟ تو جب ملکیت ہی ختم نہیں ہے تو مال وراثت میں تقسیم ہوگا کیسے؟ نانوتوی کے علوم دیکھ. اچھا دوسری بات, پھر امت میں مال صدقہ کیوں ہو جاتا ہے؟ توجہ رکھنا. مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں ما ترکنا ہوا صدقۃ, یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مال نبی چھوڑ کر جو امت میں صدقہ ہے, فرمایا یہ بھی دلیل ہے نبی کی حیات کے اوپر. یہ نبی کی حیات پر کیوں دلیل ہے؟ صدقہ تب بنتا ہے جب مال دینے والا زندہ ہو, اگر زندہ نہ ہو تو صدقہ بنتا ہی نہیں ہے. صدقہ کب بنے گا؟ کہ مال دینے والا اگر وہ زندہ نہیں تو صدقہ کا کیا معنی؟ فرماتے ہیں یہ جو بوقت موت نبی کا مال صدقہ ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بوقت موت نبی کے قلب میں حیات موجود ہوتی ہے. کتنا آسان سا مسئلہ ہے, لوگوں نے ایسے الجھا دی ہے اس کو. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اسی مسئلے پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ سے مکہ مکرمہ گئے, امام باقر کو سلام کیا. امام باقر نے سلام کا جواب دیا, لیکن زیادہ خوش ہو کر نہیں دیا, ایسے دیا جیسے ناراض ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے پوچھا کوئی ناراضگی ہے؟ آپ نے خوش ہو کر جواب نہیں دیا. فرمایا ابو حنیفہ تیرے بارے میں ہم نے سنا ہے, ایک طرف آیت ہوتی ہے ایک طرف حدیث ہوتی ہے, تو قیاس کو لے لیتا ہے اور حدیثیں چھوڑ دیتا ہے. امام صاحب نے فرمایا چلے میں آپ سے ایک دو مسئلے پوچھتا ہوں, مجھے آپ فرمائیں میری عقل یہ بات کہتی ہے کہ عورت کو وراثت میں مال 1 گنا دینا چاہیے اور مرد کو 2 گنا دینا چاہیے. کیوں؟ جب عقل عورت کمزور ہے نا, میری عقل یہ کہتی ہے مرد کو 1 گنا دینا چاہیے, عورت کو 2 گنا دینا چاہیے, کیونکہ مرد طاقتور ہے عورت کمزور ہے. مرد باہر جا کر کما لے گا, اس لیے تو کمانا نہیں ہے, تو طاقتور کو وراثت میں تھوڑا دو اور کمزور میں دگنا دو تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. میری عقل یہ بات کہتی ہے, لیکن میں نے عقل چھوڑ دی ہے اپنی اللہ کے فرمان کی وجہ سے. لذکر مثل حظ الانثیین. آپ کہتے ہیں عقل, میں نے تو عقل چھوڑ دی ہے اس کی وجہ سے. امام صاحب فرمانے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت کے مخصوص ماہواری کے دن ہوتے ہیں, نماز بھی نہ پڑھے اور روزہ بھی نہ رکھے, اور بعد میں نماز کی قضا نہ کرے اور روزے بھی کرے, میری عقل کہتی ہے کہ نماز کی قضا کرے اور روزے کی نہ کرے, کیونکہ نماز اہم ہے اور روزہ غیر اہم ہے, تو نماز کی قضا کرے روزے کی نہ کرے. لیکن چونکہ حضور نے فرما دیا کہ روزے کی کرے اور نماز کی نہ کرے, تو دیکھو میں نے عقل چھوڑ دیا آپ کے نانا جی کے فرمانے کی وجہ سے. امام باقر اٹھے اور امام صاحب کی پیشانی کا بوسہ لے کر فرمایا ابو حنیفہ ہم نے تیرے بارے میں غلط سنا تھا, تو بالکل سچ کہتا. امام صاحب کے بارے میں لوگوں نے شبہات پیدا کی ہیں, اللہ میں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 17, اس آیت میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا توبہ کا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. آیت میں کیا فرمایا؟ اس آیت میں توبہ کا تذکرہ فرمایا کہ توبہ اس وقت تک ہوتی ہے جب تک انسان کے اوپر موت کے آثار نہ ہیں, اور جب موت کے آثار آ جائیں تو پھر آدمی کے اوپر توبہ کی دروازے بند ہو جاتے ہیں. اگر موت کے آثار ظاہر ہونے کے بعد بھی اگر یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا تو مرتے وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ اللہ میں مانتا ہوں,
اور میں آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. بے ایمان تو اب مانتا ہے جب تجھے نظر آ گیا ہے. معلوم ہوا کہ نظر آئے تو مانے، اس کا نام ایمان نہیں ہے، اس کا نام مشاہدہ ہے. نظر نہ آئے تو مانے، اس کا نام ایمان. سبحان سمجھ نہ آئے اور پھر مانے، اس کا نام ایمان ہے. سمجھ آیا اور مان لی، اس کا نام ایمان نہیں ہے. آج وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے. چھوٹی سی قبر ہے، سانس کیسے لیتے ہیں؟ چھوٹی سی قبر ہے، کھڑے کیسے ہوتے ہیں؟ چھوٹی سی قبر ہے، نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اور بھائی سمجھ آیا تو مانا، اس کا نام مشاہدہ ہے. نہ سمجھ آیا تو مانا، اس کا نام ایمان ہے. توبہ کی شرائط میں سے 3 شرطیں بنیادی ذہن میں رکھیں. نمبر 1، جب آدمی توبہ کرے تو بوقت توبہ پچھلے گناہ، بوقت توبہ یہ طے کرے کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. نمبر 1، گناہ کو چھوڑ دے. نمبر 2، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. اور نمبر 3، اپنے گناہ کے اوپر ندامت بھی. اگر گزشتہ گناہ نہ چھوڑے اور پھر بھی توبہ کرے، یہ کیسی توبہ ہے؟ بازار جاتے ہیں، سائن بورڈ لگا ہوا ہے، اوپر ننگی لڑکی کی تصویر ہے، کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی بڑی بے حیائی ہے. کیا لا حول ولا قوت پڑھ رہے ہیں؟ دیکھ بھی رہے ہیں لا حول ولا قوت پڑھ رہے ہیں. اس لا حول ولا پر لا حول بھی لا حول پڑھتا ہوگا. بتاؤ یہ لا حول پڑھنے بھائی، جب سامنے تصویر آنکھیں نیچی کرو پھر کو لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن کریم کا حکم کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ جب آؤ تو اپنی آنکھ نیچے کرو، تو اس کا نام ہے پردہ. اس کو سائن بورڈ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھو ہمارے سرگودے کے اندر بھی کیسی بے حیائی شروع ہو گئی ہے. بھئی اپنی آنکھیں نیچی کرو. میں خیر گزارش کر رہا تھا کہ توبہ کے لیے بنیادی طور پہ 3 شرطیں ہیں. نمبر 1، گناہ کو چھوڑ دے. نمبر 2، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. اور نمبر 3، اپنے گناہ پر ندامت بھی ہو. اس کا نام توبہ ہے. جب آدمی اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرے نا، تو اللہ پاک پھر پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ معاف کرتے ہیں، بلکہ پچھلے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ کی عدالت کا معاملہ دنیا کی عدالت سے بہت مختلف ہے. دنیا کی عدالتیں اگر مجرم کو معاف بھی کر دیں، اس کے ریکارڈ کو ضائع نہیں کرتی. ایک آدمی چوری کے کیس میں پکڑا جائے اور دوبارہ وہ 4 ماہ بھی لگا لے، چلا بھی لگا لے، توبہ بھی کر لے اور نیک ہو جائے، جب بھی چوری ہوگی نا تھانے بار ایک وقت ضرور آئیں گے. پھر امیر سن صفائی دے پھر بدل گیا، چھڑ دی اس کی جان، اگلا ایسے جو کو پھر پہنچ جائے گا. نہیں جی، سرٹیفکیٹ ریکارڈ پہ ہے. تو دنیا کے قانون کیا ہے؟ عدالت اگر ملزم کو معاف بھی کر دے، اس کا ریکارڈ ختم نہیں کرتی. اور خدا کا نظام یہ ہے، اذا تاب العبد انسى الله ذلك الحفظ، حدیث مبارک میں ہے، انسى الله ذلك الحفظ وجوارحه ومعالمه من الارض. جب بندہ توبہ کرے، اللہ فرشتوں کو بھی بلا دیتے ہیں، اللہ جسم کے اعضاء کو بھی بلا دیتے ہیں، اللہ اس زمین کو جہاں گناہ کیا اس کو بھی بلا دیتے ہیں. وَيَلْقَ اللَّهَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ شَاهِدٌ بِذَنبٍ. جب قیامت کو خدا کے دربار میں جائے گا، کوئی ایک بھی اس کے خلاف گواہ موجود نہیں. سبحان اللہ. اللہ صرف گناہ ہی معاف نہیں کرتے، اللہ ریکارڈ ہی ختم کر دیتے. دنیا کی عدالتیں جرم تو معاف کرتی ہیں، ریکارڈ ختم نہیں کرتی. اللہ جب جرم کو معاف فرمائے نا، اللہ رب العزت ریکارڈ کو بھی ختم فرما دیتے ہیں. آگے ہے آیت نمبر 20. اس آیت نمبر 20 میں بنیادی طور پر ایک مسئلہ بیان فرمایا. اگر بین اردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم احداهن قنطارا، مسئلہ بیان فرمایا اگر ایک عورت سے نکاح ہوا اور ان کا آپس میں مزاج نہیں ملتا اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو پھر قرآن کریم نے فرمایا جو کچھ تم نے اس دوران عورت کو دیا ہے، حق مہر یا کچھ مال، اس مال کا واپس مطالبہ نہ کیا. جب طلاق ہوتی ہے پھر کہتا ہے میں تجھے یہ بھی دیا تھا، میں نے یہ بھی دیا تھا، میں نے یہ بھی دیا تھا. قرآن کہتا ہے یوں نہ کیا کرو. دیکھو کچھ مروت اور غیرت بھی چیز ہوتی ہے. اب واپسی کا تقاضا تمہیں کرنا نہیں چاہیے. حق مہر تمہیں نے دیا ہے، وہ تم نے 1,00,000 دیا ہے، 1 کروڑ دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، اب اس کے واپسی کے مطالبے نہ کرو. یہ مرد کے لیے جائز نہیں، ہر مرد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے بعد میں کو بچنا چاہیے. اس پر میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں حق مہر کے حوالے سے. ہمارے یہاں عموماً مزاج کیا ہے؟ جب مسجد میں نکاح ہوگا پہلے منگنی پر پیسے خرچ کریں گے، اچھا پھر جہیز پر لڑکی والوں سے جہیز لیں گے 15-20 لاکھ کا، اور 200 بندہ ان کے کھانے پر لائیں گے، اس پہ ان کا 5 لاکھ خرچ کروائیں گے، ان کا 20 لاکھ 25 لاکھ لڑکی خرچ کروا لیں گے. اور جب پوچھے کہ نکاح میں حق مہر کتنے، کہتے مول صاحب حق مہر فاطمی کتنا ہوتا ہے. جب تم نے جہیز مانگا تھا پھر فاطمہ یاد نہیں ہے، جب 200 بندہ برات کا لے کر آئے پھر فاطمہ یاد نہیں ہے، اور جب بچی کو حق مہر دینا ہے تو مولانا عمر صاحب 200 مہر فاطمی کتنا ہوتا ہے. اب یہ کتنا مسلمان بن گیا، کیسا نیک آدمی.
آدمی کی کچھ باتیں غیرت اور مروت کے بھی خلاف ہے. یہ کس طرح کس منہ سے تقاضا کرتے ہیں؟ اچھا ایک جب عورت کی باری ہو تو پوچھتے ہیں ہمارے فاطمی کنا تھا, اور دوسرا جب مولوی صاحب کی باری ہو کہتا ہے کہ مولانا صاحب کے لیے مسجد کے لیے کنا دیو گے 8.5 پیسے 200 روپیہ دیں گے باقی تسی جیو بنا سکتے. بندے کو سن کر بھی شرم آتی ہے. بارات دیکھو تو ٹوٹی گاڑیوں پر لائے ہیں, کھانا دیکھو تو 10 ڈشیں پکڑی ہے, اور مولانا صاحب کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں کہ 5.5 200 روپیہ باقی تو جیو مناسب سمجھو. مناسب جو مطلب کہ 200 روپیہ بتا رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ برات پہ پیسے خرچ نہ کرو, کھانے پر پیسے خرچ نہ کرو, اور اگر آپ نے خرچ کرنا ہی ہے تو پھر مسجد کے امام کا کیا قصور ہے؟ 50,000 روپے اس کو بھی دے دو, کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ سے نہیں مانگتا. ہاں ہم نے تو نکاح کی ترتیب یہ نہیں رکھی. میں اپنے گاؤں میں بھی نکاح پڑھاؤں تو نکاح کی فیس مسجد کے امام کی ہوتی ہے. میں اپنی عید پڑھاؤں تو اعلان کر کے اپنے مسجد کے امام کی عید اعلان کر خود جمع کرتا ہوں, بھئی خادم کو بھی دو, امام کو بھی دو, دیکھو میں بھی تو سب دو. ہماری مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں یار عید 12:30 سے عید بھی پڑھا سانو پیسے بھی جمع کرا. اللہ توفیق عطا فرمائے نا, پھر یہ خدمت کیا کرو. ایک تو میں نے خیر عرض کرنا تھا, حق مہر سمجھو حق مہر کتنا ہوتا ہے. 10 درہم چاندی, اس سے کم حق مہر کی تو گنجائش نہیں. لیکن حق مہر ہونا کتنا چاہیے؟ اس میں 2 چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے. اتنا کم نہ دو کہ عورت اپنی سہیلیوں کو بتاتے ہوئے شرمائے. بات سمجھ آئی؟ اتنا کم نہ دو کہ عورت اپنی سہیلیوں کو بتاتے ہوئے شرمائے, اور اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالو کہ لڑکا دے نہ سکے. بس ان دونوں کی رعایت ہو رہی حق مہر مسلم. اتنا کم نہ دو کہ لڑکی کو شرم آئے کہ کیا بتائے میرا 5,000 حق مہر. ایک لڑکی کروڑوں پتی ہے, باپ کی 10 دکانیں ہیں, حق مہر کی نشی 5,000, کیا بتائے کسی کو. حق مہر اس کا اتنا رکھو کہ لڑکی کو سہیلیوں کو بتاتے ہوئے شرم نہ آئے. جیسے آپ کے دوست ہیں, اس کی بھی تو سہیلی ہیں نا. اپنے دوستوں کی رعایت کرنا چاہتے ہو تو بیوی کی سہیلیوں کی رعایت کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, میں اور آپ کون ہوتے ہیں نہ کریں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئی, دنیا سے چلی گئی. اندازہ کرو, دنیا سے چلے گی. اور حضور کا مزاج یہ تھا, جب گھر میں بکری ذبح ہوتی, کبھی گھر میں گوشت ہوتا, حضور خدیجہ کی سہیلیوں کی گھروں میں گوشت بھجواتے. سبحان اللہ. ان کے جانے کے بعد اپنی بیوی کی, فوت شدہ بیوی کی سہیلیوں کے گھر بھجواتے کہ جاؤ تم ان کو. اس کا بہت خیال کیا کرو. یہ جو ہمارے گھروں کا نظام بگڑتا ہے نا, میں کون سا رونا رہوں گا, اس میں ہمارے بہت سارے معاملات کو دخل ہے. مجھے کبھی بہت سارے ساتھی بیت کر لو پوچھتے ہیں مولوی صاحب تھوڑے کا لڑائی نہیں ہوتی؟ میری کبھی نہیں ہوتی. آ کر دیکھ لو بیویاں. میں نے کہا کبھی بھی لڑائی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ میں نے کہا ہم رعایت کرتے ہیں, الحمدللہ رعایت کرتے ہیں. میں اپنے دوستوں کی رعایت کرتا ہوں, گھر والوں کی سہیلیوں کی بھی. تمہاری سہیلی ہو دیے جانا جو دے دو. حکیم علوم ثانی فرماتے ہیں کچھ ایسا ماہانہ خرچہ اپنی بیوی کو ایسا دینا چاہیے کہ جس کا اسے تم حساب نہ مانگا کرو. یہ حکیم علوم مولانا تھانوی فرما رہے ہیں, کچھ ایسا خرچہ دو اس کو حساب نہ مانگو. میں خود کہتا ہوں تمہاری کوئی سہیلی ہو نا, اس کو 100-200 کارڈ بھجوانا بے شک بھجوا دو. یہ دیکھو سہیل, یہ ہدیہ کسی سہیلی کو دینا بے شک دے دو. مجھ سے نہ پوچھا کرو, تمہاری کوئی بھی سہیلی ہو اس کو بلا کے دعوت کرو, خرچہ صاحب میرے ذمہ ہے, خوش رکھو اپنی سہیلیوں کو. کیوں بھائی؟ آپ کا پاس کروڑ روپیہ ہے, آپ کا 2 دکانیں ہیں, تو بیوی کا میچ بھی تو بڑھنا چاہیے نا. اس کو آپ رگڑ کے رکھتے ہیں, دوستوں کا آپ ٹکے کھلاتے پھر رہے ہیں, تو بتاؤ پھر گھر سے کرکر تو ہونی ہے نا, پھر تو لڑائی مچنی ہے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اس پر ایک چھوٹے سے واقعہ یاد آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ جی چاہا کہ حق مہر مقرر کر دیں تاکہ اس مقدار سے زیادہ لوگ حق مہر نہ دیں, شادیاں مہنگی نہ ہو اور امت پہ بوجھ نہ پڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمعے کو خطبہ دیا اور خطبے مسئلہ بیان فرمایا. ایک مقدار مقرر کرنے کے لیے بھی آج اتنا حق مہر دیا کرو اور اس سے زیادہ حق مہر نہ دو تاکہ شادیاں مہنگی نہ ہو. حضرت عمر نے جو ہی خطبہ کیا, ایک عورت کھڑی ہوگی, اللہ اسے کہتے ہیں حق گوئی. ایک عورت کھڑی ہوگی, اس نے کہا عمر تم کون ہوتے ہو حق مہر کو متعین کرنے والے؟ قرآن نے تو متعین کیا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. اگر تم کسی عورت کو حق مہر میں سونے کا ڈھیر بھی دے چکے ہو تو طلاق دو تو واپس نہ لینا. قرآن سونے کا ڈھیر دینے کی اجازت دیتا ہے. عمر آپ کیسے متعین کر سکتے ہو؟ حضرت عمر فرمانے لگا آج عورت نہ ہوتی عمر برباد ہو جاتا, تم نے اپنی رائے کو واپس لے لی. اسے کہتے ہیں حق گوئی. حضرت عمر جیسا جری آدمی فرمایا میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں. واقعتاً جس آیت پہ تمہاری نگاہ پڑی اس پر میری نگاہ نہیں تھی. خلفائے راشدین کا عمل کیوں حجت ہے؟ اسی وجہ سے حجت ہے کہ خلیفہ راشد صحابہ کے دور کا بندہ ہے. ان سے غلطی ہو تو غلطی پر وہ قائم رہ نہیں سکتا. فوراً صحابہ کی جماعت بولتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ نے سنا ہے مال آیا ہے، غنیمت کا ہے، کپڑے ہے، باقی ایک ایک جوڑا بنا. حضرت عمر کا قد لمبا تھا، اتنے کپڑے جوڑا بن ہی نہیں سکتا تھا. حضرت عمر جمعے کے دن خطبے کے لیے آئے، ایک شخص کھڑا ہوا عربی دیہاتی، اس نے کہا عمر خطبہ بعد میں دو، پہلے ہمیں حساب دو. جتنا تمہارا قد ہے، جتنا کپڑا تقسیم ہوا، اس سے تمہارا سوٹ بن ہی نہیں سکتا، پہلے اس کا جواب دو پھر تقریر شروع کرنا. حضرت عمر نے فرمایا اس کا جواب تو میرا بیٹا عبداللہ دے گا. عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا مجھے پتا تھا کہ باپ کا قد بڑا ہے، میں نے اپنے سے کپڑا بھی ان کو دیا ہے تاکہ عمر کا سوٹ بن جائے. حضرت عمر رضی اللہ بہت خوش ہوئے، اس سے بہت خوش ہوئے. فرمایا جب عمر کی فوج میں اور متاعت میں ایسے بندے موجود ہوں پھر عمر کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی. اس پہ بندے خوش ہونا چاہیے اگر غلطی پر نشاندہی کریں. آیت نمبر 34. اس آیت میں بنیادی طور پہ دو مسئلے. ایک مسئلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس آیت میں مرد کی فوقیت کو بیان فرمایا. الرجال قوامون علی النساء، دو وجہ بیان فرمائی، اور یہ بڑی اہم بات. مرد کو اللہ نے عورت پر فوقیت دی ہے اور دو دلیلیں بیان فرمائی. ایک دلیل ایسی ہے جو کسبی ہے اور ایک دلیل ایسی ہے جو وہبی ہے. وہبی کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر بندے کے اختیار پہ ہو. کسبی کسے کہتے ہیں؟ جو بندے کے اختیار میں ہو. اللہ فرماتا ہے کہ مرد کو عورت پر فوقیت ہے دو وجہ سے. نمبر ایک، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. پہلی وجہ تو یہ ہے اللہ کا نظام ہے، اللہ نے بازو کو بازو پہ ترجیح دی ہے، اس نظام کو تم بدل سکتے ہی نہیں. بس یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ مرد کو عورت پر فوقیت ہے، ہمارا فیصلہ ہے، بس اس کو تم بدل نہیں سکتے. یہ مرد کی وہ بھی صلاحیت ہے، اس میں مرد کے اختیار کو دخل ہی نہیں. نمبر دو، فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد خرچ کرتا ہے اور عورت خرچ کرواتی ہے. خرچ کرنے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، خرچہ لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. اوپر والے ہاتھ میں نیچے والے ہاتھ میں فوقیت ہوتی ہے. دیکھو اللہ نے کیسی عقلی بات فرمائی ہے اور دونوں باتیں سمجھائی ہیں. ایک تو اچھا یہ مسئلہ سمجھیں، یہ جو مسئلہ بیان کیا نا کہ عورت کو مرد پر فضیلت ہے، یہ جن سے مرد کو جن سے عورت پر فضیلت ہے، ورنہ جزوی طور پہ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جو مردوں سے افضل ہوتی ہیں. میری بات سمجھ آ گئی؟ یعنی عموماً کیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بھئی عالم عابد سے افضل ہے، لیکن اگر کوئی مولوی صاحب مولوی بھی ہو، ٹیلی ویژن بھی دیکھتا ہو، گناہ بھی کرتا ہو اور عابد یہ کام نہ کرتا ہو، تو پھر ہم ایس ٹی وی دیکھنے والے مولوی صاحب کو تو نہیں افضل کہہ سکتے نا. میری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ عمومی ضابطہ یہ ہے کہ مرد عورت سے افضل ہے، لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض معاملات میں مردوں سے بہت زیادہ سمجھدار ثابت ہوتی ہیں. میں اس پہ اگر واقعات عرض کروں نا، اتنے واقعات ہیں کہ بعض معاملات میں عورتوں نے ایسے مسائل پیش فرمائے کہ جس کا حل وقتی طور پہ مرد بھی نہیں پیش کر سکتے. ایک واقعہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا ہے. تو آپ نے سنا ہوگا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا. آپ کے علم میں سنا اپنے واقعہ، وہ لمبا واقعہ. شرطیں طے ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے، آئندہ سال عمرے پر آئیں گے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ابھی ہم عمرہ تو کر نہیں سکتے، اب واپس جانا ہے تو واپس جانے کے لیے ہمیں احرام کھولنا پڑے گا. حلق یا قصر کرو، احرام کھولیں اور واپس چلیں. صحابہ بھی تو عرب تھے، مکے کے قریشی تھے، اپنے جذبات بھی تھے. تو ایسا یعنی معاملہ ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دنگ رہ گئے. اتنا لمبا سفر کیا ہے، ہم حق پر ہونے کے باوجود ہم اتنا جھک کر معاہدہ کرتے ہیں اور حلق اور قصر کرا کے احرام کھول کر واپس چلے جائیں. یہ مکے والوں کو ہم کیا جواب دیں، مدینے والوں کو کیا جواب دیں، واپسی کس منہ سے جائیں. اور اتنے دینی جذبات تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس میں تھوڑا سا یہ تردد ہوا کہ میں ان کو اب کیسے سمجھاؤں کہ حلق کروا لو، قصر کرا لو. ان کے جذبات کو میں کیسے کنٹرول کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں تھے، اپنے خیمے میں تشریف لائے اور حضور کے چہرے پر کچھ غم کے آثار باقی تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور پاک کی بیوی ہے، پوچھا یا رسول اللہ کیا پریشانی ہے، آج آپ کے چہرے پر غم کے آثار ہیں. فرمایا ام سلمہ پریشانی یہ ہے کہ اس طرح میں ان کو کہوں تو یہ کھولیں گے، اگر نہ کھولیں ایمان کا مسئلہ ہے، کھولیں گے تو بہت مشکل ہے، ان کے مزاج پہ بہت شاق گزرے گا، میں کیسے ان سے کہوں یہ کھول دیں. ام سلمہ رضی اللہ دیکھو عورت ہیں اور ایسا بہترین حل عرض کیا، اللہ کے نبی کا چہرہ بھی کھل اٹھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو کچھ بھی نہ کہیں، آپ خیمے سے باہر جائیں اور اپنا قصر کروا دیں، یہ جانسار ہے خود ہی بال کاٹ دیں گے، یہ خود ہی کاٹ دیں گے، آپ کچھ بھی نہ فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے، جو ہی قصر کروایا سب صحابہ شروع ہو گئے چلو بھی حلق کرواؤ، حضور نے کروا دیے. اب دیکھو کیسا حل پیش فرمایا. اور ام سلمہ رضی اللہ نے خاتون اور عورت، یہی ام سلمہ ہے. چلو یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی. ام سلمہ رضی اللہ. دوسرا واقعہ، ایک بہت معروف آدمی تھے، بڑے ان کا تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے،
ابو حمزہ ان کا کنیت مشہور تھی، نام مشہور نہیں تھا. ان نے نکاح کیا، 2 4 5 10 سال گزرے تو بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹی پھر بیٹی پھر بیٹی پھر بیٹی. اب ان نے سوچا کہ میں اس عورت کو طلاق دے دوں، اس سے تو بیٹا ہی نہیں ہوتا. جیسے آج ہمارے یہاں بھی رواج ہے، عورت کا 2 4 بیٹیاں آ جائیں تو لوگ سمجھتے عورت منحوس ہے. اس نے سوچا میں اس کو طلاق دے دوں. جب طلاق دینے کا ارادہ کیا تو رات کو اپنے گھر آنا چھوڑ دی، کسی اپنے دوست کا رہتا. بیوی ان کی سمجھدار تھی، اس کو بھی اندازہ ہوا کہ نہیں میرا شوہر تو شاید مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور وجہ یہ ہے. بیوی سمجھدار بھی تھی اور شاعرہ بھی تھی. اس نے کاغذ پہ چند شعر لکھے اور اپنے خامد بھجوا دیے. اس نے کہا مال ابی حمزہ لا یاتینا، مال ابی حمزہ لا یاتینا غضبان اللہ نندل بنینا، تاللہ ما ذالک فی ایدینا ونحن کالارض لزارعینا انما ناخذ ما اوتینا وننبت ما زرعہ فینا. عجیب جواب دیا. اس نے کہا مال ابی حمزہ لا یاتینا، ابو حمزہ کو کیا ہوا کہ ہمارے پاس آتا ہی نہیں ہے. وَيَذِلُّ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَلِينَا، اور ہمارا ہمسایہ ہے اس کے گھر میں رہنا شروع ہو گیا. تاللہ ما ذالک فی غضبان اللہ نندل بنینا، وہ ناراض ہے کہ ہمارے پیٹ سے بیٹا پیدا نہیں ہوتا. تاللہ ما ذالک فی ایدینا، خدا کی قسم یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. نحن کالارض لزارعینا، میری مثال زمین کی ہے، تیری مثال کسان کی ہے. انما ناخذ ما اوتینا، زمین میں وہی بیج ہوتا ہے جو کسان ڈالتا ہے. ننبت ما زرعہ فینا، اور درخت وہی نکلتا ہے جو کسان نے بیج ڈالا ہوتا ہے. میرا بتا کیا قصور ہے؟ بتا میرا کیا قصور ہے؟ ابو حمزہ نے معافی مانگی اور گھر آ گئے. بتاؤ بات تو اس کی ٹھیک ہے نا. اس نے کہا بھی ہماری مثال کس کی ہے؟ عورت تو کھیت ہے، زمین ہے، اور تو کسان ہے. بھائی جو بیج تو نے ڈالنا ہے وہی پھل نکلنا ہے نا. تو میرے اوپر تو قصور ہے، اس کا بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اللہ سمجھ. دیکھو سمجھدار عورت کیسی سمجھدار ہوتی. میں نے کہا اتنے واقعات ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بعض عورتیں بہت سمجھدار ہوتی. ایک بڑا معروف قصہ ہے، چلے میں وہ بھی عرض کر دوں. آ گیا بڑا معروف قصہ ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا کہ بہت معروف قصہ ہے. ایران کا ایک بادشاہ تھا. بادشاہ تو بادشاہ ہوتے، بادشاہ ایران کا بادشاہ تھا. تو اس نے دوران گفتگو اس کی زبان سے ایک جملہ لکھا. جملہ کیا تھا؟ در ابلغ در جہاں کسے کم دیدہ بود. ابلغ کہتے ہیں ایسے موتی کو جو سفید ہو اور اس کے اندر سیاہی ملی ہوئی، سیاہی امیزش سفید موتی. اس نے کہا در ابلغ در جہاں کسے کم دیدہ بود، یا کم بمانا عدم ہے. چلے یہ تو گرامر کی بات. تو اس نے کہا کہ دنیا میں ایسا موتی کسی نے نہیں دیکھا جو سفید ہو اور اس کے اندر سیاہی ملی ہو. اب جملہ زبان سے نکلا، شعراء کا جی شعر پورا کرو. اب شعراء زور لگا رہے ہیں، شعر پورا نہیں ہو رہا، ہر شاعر ٹلا رہا ہے شعر. انہوں نے کہا بھی شعر پورا کرو ورنہ تمہیں سیٹ کر دوں گا. اب جو روزانہ بادشاہ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں کبھی تو پھنس ہی جاتے ہیں نا سرکاری لوگ بھی. اس نے کہا بھی اللہ سرکاری بننے سے محفوظ رکھے، سرکاری بننا بہت خطرناک ہے، جب آدمی پھنستا ہے نا پھر نکل نہیں سکتا. تو اس نے کہا بھی یہ تلاش کرو. اب شعر تو ان سے جواب تلاش نہیں ہو رہا. یہ شعر ایران سے چلتا 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 ہندوستان پہنچا. باتیں تو اڑتی ہے نا، اڑتی بات ہندوستان پہنچی. عالمگیر بادشاہ بڑا نیک آدمی تھا. اس کی بہن تھی زیب النساء. اس نے نکاح بھی نہیں کیا، ایسی دنیا سے گئی. زیب النساء اس کی بہن تھی، بہت بڑی فاضلہ عالمہ اور شاعرہ. یہ ایک دن اپنے سامنے کھڑی تھی آئینے کے. اب اسے اپنی آنکھ میں سرما ڈالا، تو جو سرما ڈالا تو اس سے آنسو نکلا. اب دیکھو سفید آنسو ہے اور اس کے اندر سرما ملا تو موتی بنا کے نہیں. دیکھو یہ بھی شاعرہ تھی نا. فوراً شعر مکمل کیا. عالمگیر سے کہا بادشاہ کو شعر بھیجو. اس نے کہا در ابلغ در جہاں کسے کم دیدہ بود مگر اشک بتا کے در سرما آلو. اس نے کہا دنیا میں ابلغ موتی کسی نے نہیں دیکھا لیکن محبوب کی آنکھ کا آنسو جس میں سرما ملے اسے در ابلغ کہتے ہیں. شاعر تھی نا تو شاعروں والا جواب دیا. اب جب شعر وہاں پہنچا تو بادشاہ تڑپ اٹھا. یار ایسا بلا کا شاعر دنیا میں کون سا ہے ایسا. ایک تو دیکھو شعر کیسے پورا کیا اور دوسرا ظالم نے مصرع کون سا بنایا. شاعر تو محبت کی باتوں پہ تڑپتے ہیں نا. بادشاہ تھا. اب بادشاہ نے ہندوستان پیغام بھیجا اس شاعر کو ہمارے دربار میں بھیجا جائے. اب عالمگیر کے پاس پیغام پہنچا. عالمگیر نے زیب النس کہا بادشاہ بلا رہا ہے اب جا. بہت نیک عورت تھی وہ تو میسے کا. تو نے کہا بادشاہ بلا. اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں یہ میرا شعر لکھو بادشاہ کو بھیج. اب اس نے پھر شعر لکھا. بڑا عجیب اس نے کلام کیا. اس نے پھر شعر لکھا. اس نے کہا مخفی منم در سخن من چوبوے گل در برگے گل. ایسی بلا کی شاعرہ سمجھدار تھی. اس نے کہا میں اپنے کلام میں ایسے چھپی ہوں جیسے خوشبو پھول کے اندر چھپی ہوتی ہے. بندہ خوش پھول کو تو دیکھ سکتا ہے خوشبو کو نہیں سونگھ سکتا.
تو میرا کلام سن سکتا ہے, مجھے نہیں دیکھ سکتا. بات یہ سمجھ گیا کہ شاعر نہیں شاعرہ ہے, یہ مرد نہیں عورت ہے. بتاؤ کیسی سمجھدار ہوں. میں خیر بتا یہ رہا تھا اللہ نے مردوں کو عورت اور فقیہ عطا فرمائی ہے, لیکن اتنا بھی نہ کریں. بعض عورتیں بہت سمجھدار بھی ہوتی ہیں, بعض عورتیں بہت سمجھدار بھی ہوتی ہیں. اللہ آپ سب کو سمجھدار بیٹیاں, سمجھدار بیویاں, سمجھدار بہنیں اور گھر کا ماحول سمجھدار عطا فرمائے. گھر کا ماحول سمجھدار ہونا تو دین کا کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے. گھر کی بیویاں سمجھدار ہوں تو کاروبار بھی بہت اچھا چلتا ہے. سمجھدار اللہ سب کو عطا فرمائے. چلیں آیت نمبر, اسی آیت نمبر 34 میں ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا, میں صرف اختصار سے عرض کرتا ہوں. اگر کبھی خامد اور بیوی میں کچھ ناچاکی ہو, بیوی خامد سمجھے کہ بیوی میری بات کو نہیں مانتی, تو قرآن نے 3 درجے بتائے, ذرا اس کو سمجھیں. واللاتی تخافون نشوزہن, جس عورت سے نافرمانی کو تمہیں اندیشہ ہو, تمہاری بات نہیں مانتی, تو پہلے دن اس کو مارنا مت شروع کرو. فائزوہن, ان کو سمجھاؤ, ان کو پیار سے سمجھاؤ, ان کو محبت سے سمجھاؤ. میں تو چھوٹا ہوں اس لیے ایسی بات نہیں کہتا. مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بیان میں نے سامنے بیٹھ کے سنا ہے. سامنے بیٹھ کے ہم بچپن میں سنتے تھے. حضرت فرماتے ہیں اپنی بیوی سے کہو, دیکھو تو میری لیلا ہے, مجھے تجھ سے بہت محبت ہے, میں تجھے جہنم میں جاتا برداشت نہیں کر سکتا. مجھے تجھ سے بہت پیار ہے, میں تجھے بگڑتا برداشت نہیں کر سکتا, میرے بس میں نہیں ہے. ایسے الفاظ اختیار کرو, وہ سمجھے میرے شوہر کو بہت پیار ہے, پھر اس کو بات سمجھانی شروع کرو. دیکھو کیسے بات نہیں سمجھتی. ہلکی سی بات ہے, ہم پہلے ہاتھ پہلے ڈنڈا, تجھے شرم, تجھے نہیں پتا کس کے نگاہ میں تو کس خاندان سے اٹھ کر آ گئی ہے. اللہ اکبر. آدمی کو سوچنا چاہیے. آپ یقین اتنا دکھ ہوتا ہے, میں پاکستان سے باہر, میں ملک کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ ہمارے بیان ریکارڈ ہوتا ہے, پھر نیٹ پہ جاتا ہے, باہر کی دنیا میں لوگ سنتے ہیں. اس لیے آپ کو اس بیان کا اندازہ نہیں, اس بیان نے کہاں جانا ہے. اس بیان نے کل اپلوڈ ہونا ہے, اس کو دنیا نے سننا ہے, اور انشاءاللہ رمضان میں آپ دیکھیں چھپی ہوئی کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. اس قدر ان بیانات کی حفاظت ہوتی ہے. میں اس لیے بہت سارے نام نہیں لیتا. خیر ایک ملک کے دورے پر تھا, ایک خاتون نے مجھے فون کیا, بتاؤ کتنا دکھ ہوتا ہے. ایسے اس نے ہمارا تعلق تھا, فون کس بات پہ تھا, میں نے اس کا نام لے کر ایک بات کہہ دی, ہمارے تو فلاں کھانا تیار کرتے. وہ رو پڑی. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا مولانا میرا آپ نے نام لیا. میں رو پڑی. روئی اس لیے کہ آپ بڑے ہیں تو آپ نام لیا. مجھے عرصہ گزر گیا شوہر کے نکاح میں, اس ظالم نے کبھی میرا نام لے کر مجھے محبت سے نہیں بلایا. اور مجھے پتا ہے کیا کہتا ہے, کہتا ہے مجھے پتا ہے کیا کہتا ہے, میں میٹرک پڑھی ہوں, باپ میرا تھا نہیں, تو باپ کے بغیر تھی, میری ماں نے نکاح میں دیا. تو کہتے ہیں ہم اتنے بڑے لوگ تھے, روڑی پر پڑی تھی, تجھے اٹھا کے سینے سے لگائے, آج تو باتیں کرتی ہے. اس نے کہا بتاؤ دنیا میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. یہ بھی کہتا ہے روڑی پہ پڑی تھی, تو بتاؤ میرا کلیجہ پھٹتا ہے, میں کہاں پہ جاؤں. بابا عورت کا تعلق تو خامد کے ساتھ ہوتا ہے. خامد بڑے خاندان کا, چھوٹی عورت بڑی بن جاتی ہے. خامد چھوٹے خاندان کا ہے, بڑی عورت چھوٹی بن جاتی ہے. فرمایا فائزوہن, ان کو سمجھاؤ. اگر پھر بھی نہ سمجھے فرمایا وہجروہن فی المضاجع, بستر الگ کر دو, بستر الگ کرو. مکان الگ نہ کرو, بستر الگ کرو. ہم ناراض ہوتے گھر میں نہیں جاتے نا, بستر الگ کرو. پھر بھی نہ مانے وضربوہن, پھر اس کو مارو. لیکن مارنے کا مطلب اس کے چہرے پہ تھپڑ کوئی گنجائش نہیں, جوتے سے مارنا کوئی گنجائش نہیں, سوٹی سے مارنا جس کا زخم پہ نشان پڑے کوئی گنجائش نہیں ہے. ہلکا سا مارو, ہلکا سا, اس کی تعدیب کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے بڑے خاندان کی سمجھدار عورت ہو, ایسے اس کو ہاتھ بھی اٹھاؤ نا تو اس کے لیے کافی ہوتا ہے, مر جانے سے برابر ہوتا ہے. تو جوتے مارنے سے تم ساری چیزیں کو اتار دو گے, پھر دوبارہ اس نے ٹھیک کیسے ہونا. اور اللہ کی قسم اتنا دکھ ہوتا ہے. ہمارے ایک بچی کا نکاح ہوا, وہ والدہ کے ساتھ ہی بالکل رو پڑی. کہتی میں کیا بتاؤں آپ کو, میرے خامد سے نکاح ہوا, پردے کا اہتمام میں کرتی ہوں, نمازیں میں پڑھتی ہوں, خدمت ساری کرتی ہوں, اور ملک سے باہر رہتا ہے. پاکستان آیا, کسی رشتہ دار کے جاتے ہیں, کہتے ہیں وہیں سے پکڑ کے مجھے جوتے سے مارنا شروع. بیرون ملک رہنے والا, وہ کہتے نہیں باہر بہت تہذیب سکھاتے ہیں. اب چند دن گزرے, عورت حمد کے ساتھ ہے, پھر اس کو طلاق بھی دے دی. میں نے کہا بتا ظالم, اللہ تجھے بخشے گا, خدا تجھے معاف کرے گا, اتنا بڑا ظلم تو نے ایک عورت کے ساتھ کی ہے. خیر فرمایا اس کو سمجھاؤ, نہیں تو ان کو تھوڑا بہت بستر الگ کر دو, اگر پھر بھی نہیں تو ایسی مار جس سے ان کو زخم نہ پڑے, اس کا خیال کرو. آیت نمبر 64 فرمایا من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. اللہ رب العزت نے یہود کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے. میں اب ذرا بات کو سمیٹتا ہوں. یہود کی علامت کیا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ, وہ اپنے مقامات سے کلمے بدل دیتے ہیں. جس موقع پر کلمہ تو اس موقع پر کہتا نہیں ہے, اور ایسے کلمات کے سے اشتباہ پڑ جائے. یقولون سمعنا وعصینا, زبان سے کہتے ہیں سمعنا اور دل میں کہتے ہیں عصینا, ہم نہیں مانیں گے. واسمع غیر مسمعن, اور کہتے ہیں واسمع نبی تو سن, اور ایسی بات جس کی بات مانی ہی نہ جائے. اللہ فرماتے ہیں بہت ظلم کیا ہے. اور وراعنا لغیا بالسنتہم, اپنی زبانیں موڑ کر کوئی جملے کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یوں نہیں کہنا چاہیے,
ان کو صاف صاف کہنا چاہیے سمینا و اطعنا، سمینا و اطعنا، سمینا و اطعنا۔ اس سے جو میں نے بات سمجھانی ہے وہ سمجھو۔ ایسا جملہ کہنا جس سے اشتباہ پڑے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایسا لباس پہننا جس سے اشتباہ پڑے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہم سے مجھ سے ایک ساتھی نے بھی مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب محرم کے دنوں میں کالا لباس پہننا کیسا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھی کالا لباس پہننا تو جائز ہے، محرم کے دنوں میں نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ محرم کے دن میں کالے لباس کا مطلب رافضی ہوتا ہے۔ ایسا لباس نہ پہنو کہ لوگ تمہیں رافضی سمجھیں، بس اس کا احتیاط کرو۔ مقام اشتباہ سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر ایمان لائے نا، انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ اتنا جملہ نہیں، آگے فرمایا رب ہارون و موسیٰ، رب العالمین کے ساتھ رب ہارون و موسیٰ بھی کیا؟ یہ کیوں فرمایا؟ اگر سے رب العالمین کہتے تو فرعون کہتا مجھ پر ایمان لائے، رب العالمین تو میں ہوں۔ انہوں نے غلط فہمی کو دور کر دیا کہ رب العالمین سے مراد تو نہیں ہے، رب العالمین سے رب موسیٰ رب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لائیں۔ اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ مقامی اشتباہ سے بچو۔ میں آج کے حوالے سے ایک اہم عقیدے پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور جو شخص کو نبی کو بتعلق روح دنیاوی جس قبر اثر میں زندہ نہیں مانتا، اہل سنت سے خارج ہے۔ ایسے بندے کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، اور جو شخص ایسے امام کو ہٹا سکتا ہو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اپنی نماز اس کو لٹانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں جو بات کہنے لگا ہوں، آج کے دور میں جو لوگ نبی پاک کو زندہ نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہم تو زندہ مانتے ہیں، ہم تو زندہ مانتے ہیں۔ آپ لوگ غلط فہمی کے اندر، یار آپ کہتے نہیں مانتے، وہ کہتے مانتے ہیں۔ جو کہ اشتباہ پڑ گیا نا، اللہ فرماتے ہیں اشتباہ کا موقع ہو ایسا جملہ کو جیسے اشتباہ پڑے ہی نا، ان سے فوراً پوچھو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا والے جسد کو زندہ مانتے ہیں؟ دنیا والے جسد کو زندہ مانتے ہیں؟ یہ جو مسجد نبی قبر مبارک ہے اسی قبر میں زندہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو اعلیٰ حیات مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ اس جسم کو مانتے ہو کہ نہیں؟ ہم تو اعلیٰ حیات مانتے ہیں۔ بھئی اعلیٰ حیات کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور کی روح علیین میں ہے، ہم علیین میں زندہ مانتے ہیں۔ ہم نے کہا حضور کی روح علیین میں ہے یا جسم علیین میں ہے؟ ارے جگہ وہ اعلیٰ ہے جہاں پر پیغمبر کے جسد اثر موجود ہے۔ علیین کیسے اعلیٰ ہوگی؟ اعلیٰ تو وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر کا جسد اثر ہے۔ دیوبند کا عقیدہ شیخ الحدیث مولانا زکریا نبر المرقدہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جس جگہ پیغمبر کا وجود اثر موجود ہے، قبر مبارک کی وہ مٹی جو پیغمبر کے وجود سے ملی ہے، یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور آپ کہتے ہیں یہ اعلیٰ ہے، وہ حیات اعلیٰ کیسے؟ حیات یہ اعلیٰ میں جب شبہ پڑ جائے پھر کیا کہو؟ حضور کی جسم دنیاوی جسم کی حیات تعلق روح کے ساتھ زمینی قبر میں زندہ مانتا یا نہیں مانتا؟ پھر دیکھنا حیات مانتا یا نہیں مانتا۔ اشتباہ کے موقع پر عقیدے کو صاف رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس آیت کا مفہوم تو آپ سمجھتے ہیں، میں نے اس کے تحت ایک واقعہ آپ کو عرض کرنا ہے جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے اور تفسیر خازن کے اندر بھی موجود ہے۔ واقعہ بڑا سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی پہ نظر کرم فرماتے ہیں، اللہ اس کی ہدایت کے لیے دروازے کیسے کھولتے ہیں۔ واخشی جو بعد میں حضرت واشی بنے رضی اللہ عنہ، واخشی جو بعد میں حضرت واشی بنے، اس وقت واقعتاً واخشی تھے، بعد میں حضرت واشی بنے۔ ان کا واقعہ کیا تھا؟ جنگ احد میں آئے، ہندا کے غلام تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندا، ان کے غلام تھے۔ ہندا کے بھائی کو قتل کیا تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر میں۔ تو ہندا نے کہا اگر حضرت حمزہ کو تم قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ واشی اس لالچ میں گئے، یہ چھوٹا نیزہ چلانے کا ماہر تھا، چھپ کے نیزہ مارا، حضرت حمزہ کے پیٹ میں لگا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب بتاؤ کتنا بڑا جرم ہے، اندازہ کر سکتے؟ حضور کے چچا قتل کیا، کتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن جب اللہ کی رحمت متوجہ ہو تو کیسے متوجہ ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عرصے بعد کہ جاؤ جا کے واشی کو اسلام کی دعوت دے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کی رحمت کی توجہ دیکھیں، واشی کو اسلام کی دعوت دو، صحابی گئے، واشی کلمہ پڑھ لو۔ واشی کہنے لگے میں کلمہ کیسے پڑھوں؟ کوئی بندہ زنا کرے، کوئی چوری کرے، قرآن کہتا ہے یلقا سامہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یضاعف العذاب، اس کو کئی گناہ عذاب ملیں گے۔ تو جو بندہ زنا چوری کرے وہ تو جہنمی ہے، میں نے سارے گناہ کیے تو میں تو جہنمی ہوں، میں نے کلمہ پڑھ بھی لیا، زنا پھر بھی کیا، میں تو جہنم میں جلوں گا، میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ اب یہ صحابی واپس ہے، یا رسول اللہ نے ہمیں بنا کر بھیجا، اپنا سفیر دعوت دی اور وہ تو اشکال کر دیا، قرآن کریم کی آیت اترے
इल्ला मन ताब व आमना व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। जो बंदा ईमान लाया, नेक अमल किया और तौबा की, खुदा इसके सारे गुनाह माफ करेंगे, बल्कि गुनाह की जगह पर भी नेकियां लिख देंगे। वाशी के पास पैगाम भेजा, अब सुनना। वाशी कहने लगा, ये तो फरमाया जिसने तौबा की, जिसने नेक अमल किया, हाज़ा शर्तुन शदीद, ये तो बड़ी सख्त शर्त है, हो सकता है मुझसे तौबा ना हो, तो फिर मैं कलमा क्यों पढ़ूं। ये सफीर फिर वापस आया। हजूर वाशी ने इश्काल कर दिया है। फिर ये कुरान की आयत उतरी, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिरक को माफ नहीं करते, बाकी जो गुनाह समझे अल्लाह जो चाहे माफ कर देते हैं। वाशी इसका अब तो आ जा। फिर वाशी ने इश्काल कर दिया। वाशी कहने लगा, अल्लाह चाहे तो माफ करते हैं, पता नहीं मेरी माफी चाहेंगे कि नहीं, तो मैं कैसे कलमा पढ़ूं। फिर वापस आए साहबी। हजूर वाशी ने ये एतराज किया। फिर कुरान की आयत उतरी, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ। वाशी कहो इनको, जाओ मेरे नबी बताओ इनको, खुदा की रहमत से मायूस मत हो, खुदा सारे गुनाह माफ कर देगा। वाशी कहते अब ठीक है, अब ठीक है, अब मुझे कलमा पढ़ो। देखो जब खुदा की रहमत मुतवज्जे हो, अल्लाह कैसे बंदे को खींच लेता है। वाशी ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर वाशी रजी अल्लाह खुद कहते हैं कि मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था ना, अब मेरा दिल करता था कफारे में कोई नेकी भी बहुत बड़ी करूं। जितना बड़ा मुसलमान कत्ल किया है, जी चाहते इतना बड़ा काफिर भी कत्ल किया। मुसलमा कज़्ज़ाब ने दावा नबुव्वत किया, हज़रत वाशी ने मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया। तब वाशी फरमाया करते थे, कत्ल तो फिर जाहिलियती खैरन नासे व कत्ल तो फिर इस्लामी शर्रन नासे। मैंने जिस तरह जमाने जाहिलियत में सबसे बड़ा आदमी मारा था, मैंने जमाने इस्लाम जब जमाने जाहिलियत में बड़ा अच्छा आदमी मारा, तो फिर मैंने जमाने इस्लाम में भी सबसे गंदा बंदा कत्ल किया। कहता है मेरा दिल खुश है कि मैंने जुर्म बड़ा किया तो चलो नेकी बड़ी कर ली। तो मैं खैर बता रहा था कि अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो, अल्लाह यूं ही मामला आसान फरमा देते हैं। आयत नंबर 64, वलो अन्नम इज़्ज़लमु अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह। आयत नंबर 64 से पहले एक आयत है, आयत नंबर 58, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। मैं सिर्फ इस आयत का छोटा सा पस मंजर बताना चाहता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे, अल्लाह के नबी मक्का मुकरमा में गए। मक्का मुकरमा में उस वक्त जो बैतुल्लाह का मुतवल्ली था वो तलहा बिन उस्मान थे, उस्मान बिन तलहा ये मुतवल्ली थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जाने लगे तो उसने कहा मैं नहीं जाने देता। तो शुरू से काम लिया, सख्त उसने अल्फाज कहे। हज़रत ने फरमाया उस्मान बिन तलहा उस वक्त की इंतजार करो जब ये बैतुल्लाह की चाबी मेरे पास होगी। अल्लाह फरमाया उस वक्त की इंतजार करो जब इस बैतुल्लाह की चाबी मेरे पास होगी और बैतुल्लाह वही दाखिल होगा जिसको मैं चाहूंगा। उस्मान बिन तलहा कहते मुझे ताज्जुब हुआ, कैसी बातें करते हैं, कि चाबी इनके पास होगी। उस्मान बिन तलहा ने कहा फिर वो वक्त तो कुरैश के लिए बहुत बदतर होगा। हज़रत ने फरमाया नहीं, वही को वक्त कुरैश के लिए सबसे ज्यादा इज्जत का हो। ये जुमला कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के लिए बैतुल्लाह में गए, वापस आए। जब मक्का फतह हुआ ना, मक्का फतह हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मक्का मुकरमा में गए, मक्का मुकरमा गए, बैतुल्लाह में दाखिल होने लगे ना, दाखिल हुए और बाहर निकले तो फरमाया उस्मान लाओ चाबी, चाबी दे दी। उसने कहा लाओ चाबी। उस्मान ने जुमला कह दिया, उन्होंने कहा मैं बतौर अमानत आपको देता हूँ। जुमला का मैं आप, हालांकि अमानत क्या था, नबी के सामने किसी की अमानत है, मुतवल्ली तो नबी है, वाली है वो तो। उसने कहा जी मैं बतौर अमानत चाबी देता हूँ। हजूर ने चाबी ले ली और फिर मैं उस्मान वक्त याद आ गया जब मैं तुम्हें कहा था उस वक्त का इंतजार करो जब चाबी मेरे हाथ में होगी, जो चाहेगा बैतुल्लाह, मैं चाहूंगा तो बैतुल्लाह में दाखिल होगी। उसने कहा हजूर मुझे अच्छी तरह बात याद आ गई। और मैं अल्लाह के नबी ने ये लो मैं तुम्हें चाबी वापस देता हूँ और अब मैं ऐलान करता हूँ क़यामत तक ये चाबी तुम्हारे खानदान में ही रहे। उस्मान बिन तलहा ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कहा मैं बिल्कुल इस पर कुरान, जब हजूर काबा से बाहर निकले ना तो जुबान पे ये आयत जारी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अमानत वाले को अमानत वापस लौटा दो। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगरचे अमानत थी नहीं, लेकिन चूंकि उसने अपनी जुबान से अमानत कह दिया, नबी पाक ने जुबान की भी रियायत फरमाई और फरमाया तुमने अमानत कहा था लो हम तुम्हें वापस करते। हजूर ने उसकी भी रियायत फरमाई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत नंबर 59, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। इस आयत से आज लोग कहते हैं हम कुरान भी मानते हैं, हदीस भी मानते हैं, फिका कहाँ से, अल्लाह भी मानते हैं, रसूल भी मानते हैं, फुकहा कहाँ से। इस आयत के तहत मुफस्सिर लिखा है, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं उलिल अम्र से मुराद फुकहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्लाह की बात भी मानो
پیغمبر کی بات بھی مانو اور فقہا کی بات بھی مانو۔ اللہ کی بات ماننے کو قرآن کہتے ہیں، پیغمبر کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ تو قرآن کا تذکرہ بھی قرآن میں، حدیث کا تذکرہ بھی قرآن میں، اور فقہ کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں۔ اس لیے ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اور فقہ بھی مانتے ہیں۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کا رسول بھی مانتے ہیں، اور رسول کی بات فقہا بھی مانتے ہیں۔ آج بڑے بڑے سائن بورڈوں پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس کو بڑی اچھی طرح تنقیدی نگاہ سے دیکھنا۔ آپ سائن بورڈ دیکھتے ہیں نا تو گزر جاتے ہیں۔ یہ جو نئے نئے آج ایک نا سائن بورڈ پہ جملہ لکھا جا رہا ہے، انقلاب کے 3 نشان۔ پڑھا آپ نے؟ انقلاب کے 3 نشان، اللہ، محمد اور قرآن۔ نہیں پڑھا؟ میں پھر جماعت کا نام لوں گا نا تو آپ نے کہا ہماری مسجد ان حالات کی متعامل نہیں ہے، اس لیے میں جماعتوں کے نام نہیں لیتا۔ لیکن آپ ذرا بڑے بڑے بورڈ دیکھیں، اب ذرا بورڈ دیکھنا، آپ ایسی جماعتیں جو سیاسی بھی ہے اور مذہبی بھی ہے، اب تو آپ سمجھ لینا چاہیے نا، ایسی جماعتیں جو مذہب بھی ہیں اور سیاست مذہب کے نام پہ کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ انقلاب کے 3 نشان، اللہ، محمد اور قرآن۔ بتاؤ حدیث گئی کہ نہیں؟ نہیں سمجھے بھائی، قرآن کا نام لیا، حدیث کا نام نہیں لیا نا۔ حدیث گئی، آپ کو جب محمد آ گئی تو حدیث آ گئی، میں کہتا ہوں پھر اللہ آ گئے تو قرآن بھی آ گیا، پھر قرآن کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ محمد اور قرآن، حدیث کا تذکرہ بھی ختم، فقہا کا بھی ختم، اور فقہ کا بھی ختم۔ بتاؤ یہ کون سا انقلاب ہے کہ جس میں نہ پیغمبر کی حدیث ہو اور نہ پیغمبر کے وارث فقہا ہو؟ یہ کون سا انقلاب ہو سکتا ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ پاک نے مسئلہ بیان فرمایا، اگر کوئی آدمی ظلم کر لے اپنی جان پہ، اگر کوئی شخص سے گناہ ہو جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خود بھی گناہوں کی معافی مانگے، اور حضور سے بھی عرض کرے، آپ اللہ سے فرمائیں اللہ میرے گناہ معاف کر دے، پیغمبر اس کے لیے معافی مانگے گا، خدا اس کو معاف کر دے۔ مفتی اعظم پاکستان رحمت مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے، آپ گھر جا کر معرف القرآن اٹھا کے دیکھو، اگر تم دیوبندی ہو گھر جا کر دیکھو۔ مفتی شفیع رحمت اللہ لکھتے ہیں، جس طرح حکم یہ حضور کی دنیاوی زندگی کے ساتھ تھا، اسی طرح حکم مکرم آج بھی موجود ہے۔ آج نبی کی قبر پہ جاؤ اور وہاں جا کر کہو اللہ میں گناہ کیا اعتراف کرتا ہوں، اور حضور سے گزارش کرو آپ بھی میرے گناہوں کی خدا سے معافی مانگو، نبی گناہوں کی معافی مانگیں گے، خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ حکم آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ پھر اس پر مفتی شفیع صاحب نے واقعات بھی بیان فرمائے، ایک واقعہ ابن کثیر میں ہے، ایک واقعہ الجامع احکام القرآن امام قرطبی نقل کیا ہے، اور یہ دونوں شافعی عالم ہیں، کوئی حنفی بھی نہیں ہے۔ ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابن کثیر حضرت علی کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 3 دن بعد علی المرتضیٰ آتے ہیں، ایک عربی آیا، حضور کی قبر پہ آیت پڑھی، اور اسی طرح حضور سے گزارش کی، جئتک مستغفرا لذنبی ومستشفعا بک الی ربی، میں خدا سے معافی مانگتا ہوں، حضور آپ کی سفارش کریں۔ فرماتا خدا، نبی کی قبر سے آواز آئی تو خدا نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہمیں قرطبی نہیں پڑھا، میں نے کہا دوسرا واقعہ اس پہ کیا ہے؟ آج بھی آپ روضہ رسول پہ جائیں، یہ اشعار آج بھی درد ہے۔ محمد بن عبید اللہ عتبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آئے، عاشق پیغمبر تھے، یہ آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پہلے سلام پیش کیا، پھر یہ آیت پڑھی، پھر حضور کی قبر پہ عرض کیا، جئتک مستغفرا الی ربی ومستشفعا بک الی ربی، حضور کی قبر پہ کہا، اے اللہ کے پیغمبر میں آپ کے پاس آیا ہوں، خود بھی خدا سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اللہ سے عرض کریں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، آپ میری سفارش فرما دیں۔ یہ کہا اور واپس جانے لگا تو حضور کے روزے پر یہ شعر پڑھے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظم فتاب من طیبہن القاء والحکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فی العفاف والجود والکرم۔ یہ آج بھی اشعار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر درج آج بھی موجود ہیں۔ آپ جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر کھڑے ہو جاؤ، خوش قبلے کی طرف کرو اور منہ روزے کی طرف کرو، دائیں ستون پہ لکھا ہے یا خیر من دفنت بالقاء اعظم فتاب من طیبہن القاء والحکم، اور بائیں پر لکھا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکن فی العفاف والجود والکرم۔ اس نے کہا حضور دنیا میں جتنے لوگ مدفون ہیں سب سے بہتر جگہ آپ کی، اس روزے کی برکت سے کائنات منور ہوئی ہے۔ اور پھر جملہ کیا کہا؟ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، سرگودا کے سنیو لفظ سمینا، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ۔ مجھے آپ بتاؤ ساکن کسے کہتے ہیں؟ زندہ کو یا مردہ کو؟ بتاؤ
साकिन, साकन मस्कन कहते हैं मकान को, साकिन रहने वाले को, सुकना रहने की जगह को। जब निकाह होता है तो शोहर के जिम्मे दो चीजें हैं, नानो नफका और सुकना। नान नफका का माना खाना पीना कपड़े, और सुकना का माना उसको मारने की जगह या उसको जिंदा रखने की जगह। तो साकिन का माना क्या है? अब ये क्या कहते हैं, नफ्सिल फिदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु, हजूर मेरी जान फिदा हो उस कब्र पे जिसमें आप साकिन हैं, जिसमें आप साकिन हैं, मेरी जान इस कब्र पे फिदा हो जाए। फीहिल अफ़ाफ़ वल जूद वल करम, इसमें इफ़्फ़त भी है, इसमें जूद भी है, इसमें सफा भी है। ये जुमले कहे मैं बता रहा हूँ, लोग कहते हैं अकीदा हयातुन नबी शिरक है, तो मैंने कहा हजूर के रोजे पर क्यों लिखा हुआ है? नहीं समझते। उधर आप कहते हैं नबी पाक ने दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्ना युबद, अल्लाह मेरी कब्र के ऊपर शिरक कभी ना हो। हजूर की दुआ खुदा ने कबूल फरमाई है, ये अकीदा शिरक है, तो नबी कब्र पे क्यों लिखा हुआ? तो मेरी बात समझ आई? उधर आप कहते हैं हजूर की दुआ कबूल होगी या कब्र पे कभी शिरक नहीं हो सकता, तो फिर ये अकीदा शिरक कैसे है? नफ्सिल फिदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु, मेरी जान भी कुर्बान उस कब्र पे जिसमें हजूर आप तशरीफ फरमाए। ये चले गए। मोहम्मद बिन उबैदुल औतबी कहते हैं चले गए, गलबत ऐनाया, मैं सो गया, अरअयतु फिल मनाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में हजूर को देखा। हजूर आए, फरमाया अबशिर अलहिक बिल आराबी, जाओ इस देहाती बंदे को मिलो, वाबशिरहु कद गफर अल्लाहु ला, इसको बताओ खुदा ने से गुनाह माफ कर दिए। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, आज भी जाओ हजूर कब्र पे यूं करो। इसको कहते हैं इस्तिशफा। इस मसले का नाम क्या है? याद रख, क्या नाम है? मसला इस्तिशफा। इस्तिशफा का माना होता है शिफात की दरखास्त करना, और ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। आयत नंबर 65, फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का वाकया है। एक यहूदी और एक मुनाफिक, ये दोनों गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया यहूदी के हक में, ये दोनों वापस आ गए। तो अब मुनाफिक का ख्याल ये था हम फिर हजूर उमर के पास जाएं, तो उमर यहूदियों के बहुत सख्त दुश्मन है ना, तो ये फैसला मेरे हक में करेंगे और यहूदी की मुखालफत में करेंगे। मुनाफिक किसे कहते हैं? ऊपर से मुसलमान अंदर से काफिर ना, वो ज़ाहिर तो मुसलमान था। तो पहले गए रसूलुल्लाह के पास, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किसके हक में किया? यहूदी के हक में। तो फिर ये मुनाफिक किसके पास लेकर गया? अल्लाह के नबी के पास। कौन? मुनाफिक। ऊपर से कलमा गो था, उसने कहा उमर से हमारा फैसला करो। यहूदी कहने लगा उमर, यहूदी को पता था उमर हमारे दुश्मन है, लेकिन फैसला गलत नहीं कर सकते। उसने कहा उमर से, क्या उमर आप हमारा केस सुनने से पहले एक बात समाअत फरमा लें, हम दोनों पहले हजूर के पास जा चुके हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला मेरे हक में फरमा चुके हैं, अब आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो। हज़रत उमर ने फिर केस क्या समाअत फरमाना था, फरमाया तुम थोड़ी देर खड़े हो जाओ, मैं घर जाता हूँ। हज़रत उमर घर गए, घर से तलवार लेकर आए और मुनाफिक की गर्दन को काट के रख दिया, और फरमाया जो नबी के फैसलों को नहीं मानता उसकी फैसला उमर की तलवार करे। काट दिया। हजूर का फैसला नहीं मानता, उमर ने गर्दन। अब मुनाफिक सारे इकट्ठे हो गए, उमर ने जाती की है, केस सुना नहीं है, कत्ल का फैसला बनता नहीं था। हज़रत उमर के पास तो कोई गवाह नहीं है ना, इसने बात गलत की है ठीक की है, कोई गवाह नहीं था। कुरान उतरा है, कुरान, फला वरब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मेरे पैगंबर ये मुनाफिक है। मोमिन वो होता है जो आपके फैसले मान ले, जो आपका फैसला ना माने वो तो काफिर है। उमर ने मुसलमान नहीं मारा, मुनाफिक मारा। हज़रत उमर के हक में कुरान उतरा है, और 18 आयतें कुरान के उमर के हक में नाज़िल हुई, एक नहीं 18 मौके पे कुरान बोला है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के हक में। आयत नंबर 69, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। इस आयत का खुलासा क्या है? इस आयत में अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम की 4 अलामात बयान फरमाई हैं। नंबर 1 नबिय्यीन, नंबर 2 सिद्दीकीन, नंबर 3 शुहदा, नंबर 4 सालिहीन। नंबर 1 अंबिया का रास्ता, नंबर 2 सहाबा का रास्ता, नंबर 3 शुहदा का रास्ता, और नंबर 4 औलिया का रास्ता। तवज्जो रखना, ये सिरात मुस्तकीम की अलामत है। मिर्जाई और कादियानी वो नबिय्यीन से निकल गए, क्यों? वो अंबिया को नहीं मानते, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मानते हैं। और वह सिद्दीकीन, इस ईरान का तुखम निकल गया, वो सहाबा को नहीं मानते, वो उन्हें मानते हैं। वह शुहदा आले बिदत निकल गए, उनके पलड़े में कोई शहीद नजर ही नहीं आता। और वह सालिहीन से वो शख्स निकल गए जो औलिया को नहीं मानते। जो बंद वाले अंबिया को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, शुहदा को भी मानते हैं, औलिया को भी मानते हैं। इसलिए हमें कोई उलझन नहीं है कि हम सिरात मुस्तकीम पे नहीं है। अल्लाह में चलने की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 115, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीन। तवज्जो रखना, ये मसला बड़ा समय लिखा है। हजरत मोहम्मद बिन इदरीस
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا، آپ کہتے ہیں اجماع حجت شرعیہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اجماع حجت ہے۔ اجماع سے مراد جس مسئلے پہ سارے فقہا جمع ہو جائیں، اس مسئلے کا نام اجماع ہے۔ اجماع کی حجت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی نے 3 دن میں قرآن پڑھا، دن قرآن رات قرآن، دن قرآن رات قرآن، دن قرآن رات قرآن، 3 دن اور 3 رات میں 6 مرتبہ قرآن کریم مکمل پڑھا، اور پھر فرمایا کہ یہ آیت اجماع کی حجت ہونے پر دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص پیغمبر کو اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ دے، ہم اس کو 2 سزائیں دیتے ہیں، نولہ ما تولی، دنیا میں ہدایت نہیں دیتے، ونصلہ جہنم، اور آخرت میں اس کو جنت نہیں دیتے۔ اجماع امت دلیل شرعی ہے، اجماع امت دلیل شرعی ہے، اور جو بندہ اجماع کا انکار کرے نا، اس سے دلیلیں نہ پوچھا کہ سمجھے، اس کو دلیل نہ کی، اس کو نکال دیا کرے، دفع ہو جا، ہم سے دلیلیں پوچھتا ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، میں کہ تو بات بہت لمبی ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکہ، تمام ملائکہ اجمعون، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، کس نے نہیں کیا؟ الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا نا۔ اب بتاؤ اس کائنات میں سب سے پہلے اجماع کا انکار کس نے کیا؟ توجہ رکھنا، کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا انکار کر دیا، ابلیس ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ ابلیس کافر ہو گیا۔ اب اللہ پاک نے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے بتا آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے دلیل دی، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ دیکھو مٹی کو اوپر پھینکو نیچے آتی ہے، آگ کو نیچے ڈالو پھر بھی اوپر جاتی ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، افسر کیسے سجدہ کرے؟ لیکن چونکہ ابلیس نے اجماع کا انکار کیا تھا نا، خدا نے اجماع کے منکر کو دلیل کا جواب نہیں دیا، اور میں اخرج، نکل جا، نہیں سمجھو، اخرج۔ آپ دلیلوں پر بات کرتے ہیں، انبیاء کی قبر میں حیات پر امت کا اجماع ہے، انبیاء کی قبر میں حیات اور امت کا بولو اجماع ہے۔ اجماع امت کے منکر کو دلیل نہیں دیتے، اخرج کیا کہ صفوں سے نکال دیتے ہیں، بھائی تو ہمارا نہیں ہے، نکل جائے یہاں سے، وہ جی ہمارے پاس قرآن ہے، تو فقہاء کے پاس قرآن نہیں تھا، انہوں نے قرآن کے خلاف اجماع کر لیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ پھر آپ کہتے ہیں وہ دلیل، میں کہتے اجماع امت کے خلاف دلیلیں نہیں سنتے، صفوں سے نکال دیتے ہیں، ان کی صفیں الگ ہیں، ہماری صفیں الگ ہیں، اللہ ہمیں الگ الگ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرگودا کے دوستوں میری بات پہ ناراض نہ ہونا، میں نے بات تمہیں کھل کے سمجھا دی ہے، میں قیامت کو خدا کا کوئی مجرم نہیں ہوں، قیامت کو اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین الگ ہو جائیں، وہاں الگ ہوں گے لیکن استرارن ہوں گے، یا الگ کرو اختیارن کرو، استرار الگ کرنے پہ عمل نیکی نہیں ملتی، اختیارن الگ کرنے پہ عمل ملتا ہے۔ وہاں الگ ہونا یہی الگ ہو جاؤ، بھئی وہاں الگ ہونا یا نہیں، یہ الگ ہو جاؤ، الگ کرو، بھئی ہمارا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حضور کا عاشق بنائے، اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو غلام بنائے۔ آیت نمبر 147، وما قتلوہ ما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برات بیان فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی برات کیا تھی کہ جب یہود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گئے، مفتی شفیع رحمہ اللہ لکھا ہے، امام ضحاک لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین کے ساتھ موجود تھے، اور ابلیس نے یہودیوں سے جا کر بتایا، شیطان نے، فلاں کمرے پر چھپے ہیں اور جا کر گرفتار کرو، قتل کر دو۔ یہودی جمع ہو کے آگے، باہر یہودی ہیں، اندر عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہودی آگے ہیں، تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو آج اپنی جان قربان کر دے تو کل قیامت کے بعد جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک حواری نے کہا جی میں تیار ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا اس کو مبارک پگڑی دے دی، اپنی مبارک قمیص دے دی، اور جب باہر نکلا، چونکہ پگڑی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، قمیص بھی ان کی تھی، اللہ پاک نے شکل بھی اس طرح بنا دی، تو انہوں نے سمجھا یہی عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھے، بلکہ ان کا جو شبیہ تھا اس کو سولی پہ چڑھایا، وہ قتل ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ اور بعض فصل فرماتے نہیں، ایک آدمی تھا، اس کا نام غالباً تیتانوس تھا یا تیتانوس تھا، غالباً وہ یہودی تھا، اور جب اس کو اندر بھیجا گرفتار کرنے کے لیے تو خدا نے اسی کی شکل کو بدل دیا۔ جب باہر نکلا تو یہود نے کہا کیا بنا؟ کہتا ہے جی نہیں ہے، انہوں نے کہا خود عیسیٰ ہے، اور کہتا ہے نہیں ہے، تو اس کو پکڑا اور سولی پہ چڑھا دیا۔ دو بھی روایت ہو، قرآن کہتا ہے ما قتلوہ ما صلبوہ ولکن شبہ لہم، خدا نے شبیہ بنا دی تھی، نہ ان کو قتل کر سکے نہ صلیب پہ چڑھا سکے، اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ دوبارہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور سارے یہودوں نے سارا بھی ان پر ایمان لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے ایک وقت آئے گا دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور جنت پہ موجود ہیں، دوبارہ پھر تشریف لائیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
उम्मती होने की हैसियत से दुनिया को हजूर का पैगाम देंगे। उम्मती होने की हैसियत से, उम्मती होने की हैसियत तशरीफ लाएंगे। बाज लोगों ने एक बड़ी अजीब बात लिखी है, इमाम ज़हबी वगैरह ने, बाज़ ने बड़ी अजीब बात लिखी है, जो नबी को हालत ईमान में देखे वो सहाबी बनता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम नबी भी है और सहाबी भी है। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में देखा है तो इस मौत से पहले ही देखा है ना, तो हालत ईमान में सहाबी बनता है। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो उनको देखेंगे वो ताबी बनेंगे। ये बाज़ ने नुक्ता बयान किया, उनको आने देखने वाले ताबी बनेंगे, सहाबी की जियारत जो की है। बाल हमारा अकीदा कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा है, अगर हमारी जिंदगी में आए तो अल्लाह हमें उनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस पर एक नुक्ता सुना के बात खत्म करता हूँ। एक ईसाई आलिम ने पूछा एक मुसलमान आलिम से, ईसाई ने पूछा बताओ भाई दो बंदे हैं, एक बंदा सोया हुआ है और एक बंदा जाग रहा है, तो तुम रास्ता किससे पूछोगे? सवाल तो समझ गया ना, वो ईसाई क्या कहना चाहता था, एक बंदा सोया हुआ है और एक बंदा जाग रहा है, तो तुम रास्ता किससे पूछोगे? तो मुसलमान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया जो जाग रहा है अगर वो भी इस इंतजार में हो कि सोने वाला उठे तो मैं रास्ता पूछूंगा, तो बताओ कैसे पूछेंगे? तो बात समझ आ गई? हाँ, तो फिर कैसे पूछोगे? उसने कहा उसी सोने वाले का फिर इंतजार करो, सोने वाले से पूछेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह हम सबको कुरान समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या अल्लाह सबको गुनाहों को माफ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, कुरान करीम समझने की तौफीक अता फरमा। अहले सुन्नत वल जमात हनाफ के बन के नक्शे कदम पर चलने की आमीन। जो बीमार को सेहत अता फरमा, आमीन। मखलूक को कर्ज अता फरमा, आमीन। अल्लाह मसनून अमाल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह घरों को शाद और आबाद फरमा, शरूर और फितनों से महफूज फरमा। हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमा। क़यामत के दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सब को शिफा नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही।